أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه ولقد اصطفيناه في الدنيا وإنه في الآخرة لمن الصالحين. إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى بها إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أم كنتم شهداء إذ حضر يعقوب الموت إذ قال لبنيه ما تعبدون من بعدي قالوا نعبد إلهك وإله آبائك إبراهيم وإسماعيل وإسحاق إلها واحدا ونحن له مسلمون. تلك أمة قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسألون عما كانوا يعملون. صدق الله العظيم. ومن يرغب عن ملة إبراهيم إلا من سفه نفسه. اور کون ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام کے مذہب سے پھر جائے؟ الا من سفہ نفسہ، مگر وہی ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بے وقوف بنایا. وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، بے شک ہم نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں منتخب کیا. وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور بے شک وہ آخرت میں نیک لوگوں میں ہوں گے. اذ قال له ربه اسلم، یاد کرو جب اس کو کہا اس کے رب نے اسلم، حکم برداری کرو. قال اسلمت لرب العالمین، تو حضرت ابراہیم نے کہا کہ میں تمام عالم کے پروردگار کا حکم بردار ہوں، تابع ہوں. ووصى بها ابراہیم بنیہ ویعقوب، اور یہی وصیت کر گئے ابراہیم اپنے بیٹوں کو اور یعقوب، یا بنی، اے بیٹو، ان اللہ اصطفى لکم الدین فلا تموتن الا وانتم مسلمون، کہ بے شک اللہ نے چن لیا ہے تمہارے لیے دین کو، لہذا تم ہرگز نہ مرنا مگر مسلمان ہو کر. ام کنتم شہداء اذ حضر یعقوب الموت، کیا تم موجود تھے جس وقت قریب آئی حضرت یعقوب کے موت؟ اذ قال لبنیہ ما تعبدون من بعدی، جب کہا حضرت یعقوب نے اپنے بیٹوں سے کہ تم کس کی عبادت کرو گے میرے بعد؟ قالوا نعبد الہک و الہ آبائک ابراہیم و اسماعیل و اسحاق الہا واحدا، تو بولے ہم بندگی کریں گے تیرے رب کی اور تیرے باپ دادوں کے رب کی، جو کہ ابراہیم، اسماعیل اور اسحاق ہیں، وہی ایک معبود ہے. وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَ، اور ہم سب اسی کے فرما بردار ہیں. تِلْكَ أُمَّةٌ قَدْ خَلَتْ لَهَا مَا كَسَبَتْ وَلَكُمْ مَا كَسَبْتُمْ، وہ ایک جماعت تھی جو گزر چکی، ان کے واسطے وہ ہے جو انہوں نے کیا اور تمہارے واسطے وہ ہے جو تم نے کیا. وَلَا تُسْأَلُونَ عَمَّا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اور تم سے پوچھ نہیں ان کاموں کی جو انہوں نے کیا. یہ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 130، 131، 132، 133 اور 134 نمبر آیات ہیں. یہ ان آیتوں کے شروع میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے جیسا کہ
پہلے یہ تفصیل گزر چکی ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ان کی ملت، حضرت ابراہیم علیہ السلام جس دین پر بھیجے گئے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کی اہمیت کو بیان کیا۔ بہت سے یہود اور نصارہ وہ تھے جنہوں نے وہ حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا تو مانتے تھے، لیکن حضرت ابراہیم علیہ السلام انہوں نے جس طریقے کی زندگی گزاری اس طریقے کی زندگی وہ لوگ نہیں گزارتے تھے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان لوگوں سے کہا کہ اصل ہدایت اور اصل کام تو یہ ہے کہ تم حضرت ابراہیم کو اپنا بڑا کہنا وہ اصل نہیں ہے، بلکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جس طریقے کی زندگی گزاری، جس طریقے کی حضرت ابراہیم علیہ السلام نے زندگی گزاری، اس طریقے کی پاک صاف زندگی تم بھی گزارو، اصل اعتبار اس کا ہے۔ تو یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ کر کوئی دوسرا مذہب جو اختیار کرے گا وہ بیوقوف ہی ہو سکتا ہے، وہ ایسا آدمی ہو سکتا ہے جس نے اپنے آپ کو بیوقوف بنایا۔ اور آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَلَقَدِ اصْطَفَيْنَاهُ فِي الدُّنْيَا، ہم نے دنیا میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کو منتخب کیا، ان کو سلیکٹ کیا، اور وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ، اور آخرت میں وہ نیک لوگوں میں ہوں گے، آخرت میں بھی ان کا بڑا مقام ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو ایسا عظیم المرتبت انسان بنایا کہ یہود، نصارہ، بلکہ مشرکین مکہ بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کو اپنا اور اپنا بڑا آدمی سمجھتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بڑا اعزاز بخشا، بہت عزت عطا فرمائی اللہ نے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک معمولی سے انسان تھے، دنیا کے اعتبار سے، دنیاوی اعتبار سے کوئی بڑے آدمی نہیں تھے، معمولی انسان تھے، لیکن اللہ کی وحدانیت ان کے دل میں تھی، جسے لے کر کے وہ اٹھے اور کھڑے ہوئے، اور ایک طرف ایک تنہا انسان حضرت سیدنا ابراہیم، اور ایک طرف وقت کا بادشاہ اور اس کی پوری فوج اور اس کا پورا عملہ اور اس کے ماننے والے، اور بادشاہ وقت کا بادشاہ ہے تو اس کا سارا ساز و سامان، اس کے سارے ہتھیار، اس کی ساری طاقت، بادشاہ وقت نے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام جیسے ایک اکیلے انسان کے مقابلے میں اپنی پوری طاقت صرف کر دی، اپنی پوری طاقت کا استعمال کیا۔ بادشاہ نے پوری فوج دکھائی، پورا اس کا ماننے والا عملہ دکھایا، اور بہت بڑا آگ تیار کیا، حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جھونک دینے کی اس میں دھمکی دی، اور آخر میں اس میں ڈال بھی دیا گیا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوری دنیا کے سامنے اس وقت بھی، اور آج چونکہ تاریخ کا ایک حصہ ہے وہ، اس لیے اس زمانے تک بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کو دنیا میں ایک بڑا مقام عطا فرمایا۔ اس کے بعد جو بھی آئے، یہودی، نصرانی، اور یہاں تک کہ کفار جو بھی تھے، سب نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا لوہا مانا۔ اگرچہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی تعلیمات کو اختیار نہیں کرتے تھے، لیکن پھر بھی ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے، سب ان کو اپنا بڑا سمجھتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جن حالات میں دنیا میں تشریف لائے، اس وقت جو قوم تھی عرب کی، وہ اگرچہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی نسل سے تھی، یعنی حضرت ابراہیم کے فرزند حضرت اسماعیل علیہ السلام کی نسل سے ہیں، اگرچہ تھے، لیکن وہ سب بت پرست تھے۔ بت پرست ہونے کے باوجود ان کے اندر حضرت ابراہیم علیہ السلام کی کچھ خوبیاں پائی جاتی تھیں، جیسے بیت اللہ کا طواف کرنا، بیت اللہ کا احترام کرنا، حج کا اہتمام کرنا۔ حج کا جب بھی موسم آتا تھا وہ پابندی سے حج کرتے تھے اپنے اعتبار سے، اور قربانی پیش کرتے تھے، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی
ایک خاص بات یہ تھی کہ وہ بڑے مہمان نواز تھے. عربوں میں بھی وہ خوبی پائی جاتی تھی کہ عرب بھی بہت بڑے مہمان نواز ہیں. کوئی بھی مہمان آتا تھا عرب میں، آج بھی عربوں کے اندر وہ چیز موجود ہے کہ مہمان کی بڑی خاطرداری کرتے ہیں. یہ خوبیاں اور یہ کمالات حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان لوگوں نے لی. یہ اس لیے لی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی عظمت، ان کا احترام ان کے دل میں تھا، اگرچہ وہ ان کی تعلیمات پر مکمل عمل پیرا نہیں ہوئے. اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں کہ حضرت ابراہیم ویسی شخصیت ہے، اس لیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی ملت کو چھوڑ کر، ان کے مذہب کو چھوڑ کر کسی دوسرے مذہب کو اختیار کرنا، کوئی دوسرا رنگ اختیار کرنا، کفر شرک ہو، بت پرستی ہو، آتش پرستی ہو، یا یہود اور نصارہ نے جس طریقے سے اسلامی تعلیمات میں خلط ملط کیا اس طرح کا کرنا ہو، یہ سب چیزیں اپنے آپ کو بیوقوف بنانا ہے. آگے اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّهُ فِي الْآخِرَةِ لَمِنَ الصَّالِحِينَ. حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کا یہ مقام جو تم لوگوں نے دیکھا ہے، یہ دنیا میں ان کا مقام، ان کا مرتبہ ہے. آخرت میں ان کا جو مقام ہوگا وہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں. اللہ نے صرف اتنا اشارہ کیا کہ وہ نیک لوگوں میں ہوں گے. نیک لوگوں کا جو مقام ہوگا اللہ تعالیٰ وہ مقام ان کو عطا فرمائیں گے. الغرض اس کے بعد کی آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے اندر خاص بات جو تھی وہ اللہ کے سامنے سر جھکا دینا، یہ اصل چیز تھی. اور ہر انسان سے اسی چیز کا مطالبہ کیا جا رہا ہے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے. فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم. جب حضرت ابراہیم علیہ السلام سے ان کے رب نے کہا اسلم، اللہ کے حکم کو مان لیجئے. حضرت ابراہیم نے یہ نہیں کہا اسلمت لک، میں نے آپ کے سامنے آپ کو تسلیم کر لیا، میں نے آپ کے سامنے سر جھکا دیا، یہ نہیں کہا. اللہ کا حکم ہوا میرے حکم کے سامنے سر جھکاؤ، تو اس کا جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں. لیکن حضرت ابراہیم نے جو جواب دیا اس میں بھی بڑی حکمتیں ہیں. حضرت ابراہیم نے کہا اسلمت لرب العالمین. حضرت ابراہیم جواب میں حضرت ابراہیم کو یہ کہنا چاہیے تھا کہ اسلمت لک، میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں. اللہ نے حکم دیا میں نے سر جھکاؤ، جواب سیدھا سادہ جواب یہ تھا کہ میں آپ کے سامنے سر جھکاتا ہوں. لیکن جواب انہوں نے جو دیا وہ یہ تھا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہانوں کے پالنے والے کے سامنے اپنا سر جھکاتا ہوں. اس جواب میں یہ ہے کہ میرا سر جھکانا کوئی کمال نہیں ہے، میرا سر جھکانا کسی دوسرے پر احسان نہیں ہے، بلکہ میں اس ذات کے سامنے سر جھکا رہا ہوں جس کے بغیر کوئی چارہ نہیں. اس کے سامنے سر جھکانا ہی چاہیے، بہت ضروری ہے، ناگزیر ہے، اس کے بغیر کوئی چارہ نہیں، کوئی راستہ نہیں ہے. اس لیے میں اللہ کے سامنے سر جھکاتا ہوں، تو اس میں کوئی میرا کمال نہیں ہے، بلکہ میں مجبور ہوں اس بات پر کہ میں اللہ کے سامنے سر جھکاؤں، اس لیے کہ وہ پوری جہانوں کا پالنے والا ہے. حضرت ابراہیم نے ایسا جواب اختیار فرمایا. یہ اسلام اسی کو کہتے ہیں کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا ہے. اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے کا نام اسلام ہے. اور یہی اسلام حضرت سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو خاتم الانبیاء والرسل ہے ان تک کے لیے وہی اسلام ہے. حضرت آدم علیہ السلام بھی اسلام ہی لے کر کے آئے تھے، حضرت سیدنا عیسیٰ بھی اسلام لے کر کے آئے تھے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام بھی اسلام لے کر کے آئے تھے، حضرت سیدنا ابراہیم بھی اسلام کی تعلیمات لے کر کے آئے تھے، اور جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی اسلامی تعلیمات لے کر کے آئے تھے. اسلام کا مطلب یہ ہوا کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینا. سارے انبیاء کی تعلیمات کا خلاصہ اور پوائنٹ یہی تھا کہ اللہ کے سامنے سر جھکائیں. خود بھی یہی کرتے تھے، امت کو بھی اسی بات کی تعلیم دیتے تھے کہ اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکاؤ.
تو اسلام کوئی نیا مذہب نہیں ہے، بلکہ سیدنا آدم علیہ السلام سے لے کر کے وہی مذہب چلا آ رہا ہے۔ البتہ ہر نبی کے اعتبار سے اس مذہب کے ماننے والوں کو الگ نام دیا گیا، لیکن ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ملت اسلامیہ کو خاص کرنے کی وجہ یہ تھی کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اس لفظ کو زیادہ یوز کیا، اس لفظ کو زیادہ استعمال کیا۔ اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم کے مسئلے میں اس لفظ کو اللہ نے بھی زیادہ استعمال کیا، اور خود انہوں نے بھی اسلام کے لفظ کو زیادہ استعمال کیا، جس کی وجہ سے اسلام حضرت ابراہیم کے بعد زیادہ استعمال ہونے لگا۔ پہلے ان سے پہلے زیادہ استعمال اسلام کا لفظ نہیں ہوا۔ جیسے یہاں ہے اسلم، ہم نے کہا حضرت ابراہیم سے اسلم، اللہ کے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ انہوں نے کہا اسلمت لرب العالمین، میں سارے جہاں کے پالنے والوں کے سامنے میں اسلام قبول کرتا ہوں، میں اپنا سر جھکاتا ہوں، اس کے حکم کے تابع ہوتا ہوں۔ اسلام کا لفظ انہوں نے استعمال کیا، اور اللہ سے دعا کرتے ہوئے ربنا وجعلنا مسلمین لک لفظ استعمال کیا کہ اللہ ہم دونوں کو مسلمان رکھیے۔ حضرت ابراہیم نے اپنے لیے اور اپنے بیٹے حضرت اسماعیل کے لیے جو لفظ استعمال کیا دعا میں، اس میں بھی مسلمان کا لفظ استعمال کیا، جو مسلمان جو ہے اسلام سے ہے، مسلم اسلام سے ہے۔ اسلم یسلم اسلاما فہو مسلم، مسلم کا لفظ اسلام سے ہے، لفظ اسلام سے، اس میں بھی حضرت ابراہیم نے اسلام کا لفظ استعمال کیا۔ اور قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ نبینا علیہم السلام کا جو تذکرہ کیا ان کی قربانی پیش کرنے کا، اس کے بعد جو لفظ استعمال کیا وہ بھی اسلام کا لفظ ہے۔ فلما اسلم وتلہ للجبین، جب ان دونوں نے اپنا سر جھکا دیا، اللہ کا حکم ہوا خواب میں، اللہ کی طرف سے اشارہ ہوا خواب میں کہ تم حضرت اسماعیل کی قربانی پیش کرو، تو اس اشارے پر دونوں نے اللہ کے حکم کی تعمیل کرنے کے لیے وہ دونوں تیار ہو گئے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے لیے جو ورڈ استعمال کیا، جو لفظ استعمال کیا، وہ بھی اسلمہ کا لفظ ہے۔ تو اسلام کا چلن، اسلام کے لفظ کا جو چلن ہے وہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام کے مذہب کے بعد زیادہ ہو گیا، ورنہ اسلام جو ہے حضرت آدم سے لے کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تک سب کے سب اسلام ہی کے ماننے والے ہیں، سب کے سب اسلام ہی کے پیروکار ہیں۔ دوسری بات یہ ہے کہ اسلام کہتے ہیں اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا دینے، اس میں کوئی فائدہ مجھے نظر آئے یا نظر نہ آئے، ہمیں اسلام کا کوئی حکم ہے، شریعت کا کوئی حکم ہے، اس میں مصلحت تلاش نہیں کرنا چاہیے کہ کیا مصلحت ہے، کیا فائدہ ہے، اور سائنس کے اعتبار سے اس کا کوئی نقصان نکال لینا کہ سائنس یہ کہتی ہے اس کا یہ نقصان ہو سکتا ہے، اس طریقے سے دنیاوی نقطۂ نظر سے ہمیں اس میں اپنی عقل کو استعمال کرنا یہ غلط ہے۔ اسلام کا کوئی بھی حکم ہے، اسلام کا تقاضا یہ ہے کہ آنکھ بند کر کے اسے مان لیا جائے، اسے کہتے ہیں مسلمان، اپنا عقل اس میں استعمال نہیں کرنا چاہیے۔ اسلام کی اسی لیے کہتے ہیں اسلام کی حقیقت ہی یہ ہے کہ تسلیم اور رضا، اسے ماننا اور اس سے راضی ہو جانا، اللہ کا جب بھی جو بھی جیسا بھی حکم ہے اسے مان لینا۔ قربانی ہے مثال کے طور پر، ان دنوں میں آنے والے دنوں میں قربانی کا حکم ہے اللہ کی طرف سے، اس میں بعض روشن خیال لوگ یہ سوچتے ہیں، بعض لوگ کہ بھائی اتنے جانوروں کا خون کرنے کے بجائے کسی غریب بچی کی شادی میں پیسے خرچ کر دیا جائے، نیک کام ہے۔ اور ایک صاحب حج کر چکے ہیں، دوسری مرتبہ نفلی حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ اتنا پیسہ لاکھوں روپے خرچ کر کے جانے کے بجائے آج کل کے حساب سے 5-6 لاکھ روپے ایک حج کے ہو گئے، غریب بچیوں کی 6-7 بچیوں کی شادیاں ہو سکتی ہیں 1-1 لاکھ روپے میں۔ انہوں نے حج کا فریضہ تو ادا کر دیا، اب نفلی حج پہ حج کیے جا رہے ہیں،
کیا ضرورت ہے اس کی. اس طریقے سے شریعت کے احکام میں اپنے عقل کو داخل کرنا یہ غلط ہے، بالکل غلط ہے. وہ الگ حکم ہے، اللہ کا جو بھی حکم ہے اس میں ہمیں اپنے عقل کو داخل کرنے کی قطعاً اجازت نہیں ہے. علم، نالج جو آتا ہے انسان کو، اس کے کچھ راستے ہیں. نالج آنے کے کچھ راستے ہیں. نالج انسان حاصل کرتا ہے دیکھنے کے ذریعے سے، سننے کے ذریعے سے اور چھونے کے ذریعے سے، اسی طرح سننے کے ذریعے سے اور چکھنے کے ذریعے سے، جسے حواس خمسہ ظاہرہ کہتے ہیں کہ آدمی محسوس کرتا ہے، علم حاصل کرتا ہے دیکھ کر کے، سن کر کے، پڑھ کر کے، زبان سے پڑھ کر کے، اسی طرح چھو کر کے، ذائقہ ٹیسٹ کر کر کے کسی بھی چیز کے متعلق معلومات حاصل کرتا ہے. اس کا ایک حد ہے، اس کی ایک حد ہے. اس سے آگے ایک چیز ہے سمجھنے کی. اس کے بعد کا نمبر ہے عقل کا. جہاں حواس خمسہ کا بارڈر ختم ہوا، اس کے بعد شروع ہوتا ہے، اس کے بعد کا جو دائرہ، اس کے بعد کا جو حلقہ ہے، اس کے بعد کا جو نمبر ہے وہ عقل کا ہے. وہاں عقل کام کرے گی، یہ 5 چیزیں کام نہیں کریں گی. مثال کے طور پر ایک دیوار ہے، آپ اس کے سلسلے میں اسے دیکھ کر کے کہہ سکتے ہیں کہ اس پر کیا رنگ چڑھا ہے. آپ اسے چھو کر کے یہ بتا سکتے ہیں کہ وہ کیسا ہے، ایک دم صاف ہے یا کھردرا ہے، یعنی اس کی دیوار میں آگے پیچھے ہے. یہ دیکھ کر کے بتا سکتے ہیں، چھو کر کے بتا سکتے ہیں. لیکن یہ بات کہ یہ دیوار ایسی ہی کھڑی نہیں ہو گئی، کسی بنانے والے مستری نے، کسی بنانے والے معمار نے اسے بنایا ہے. یہ بات جو ہے عقل سے سمجھ میں آئے گی. اس لیے کہ ایک دیوار کھڑی کرنے کے لیے کام کرنا پڑتا ہے مستقل. یہ جو بات ہے عقل میں آنے والی چیز ہے. تو عقل کا ایک دائرہ کار الگ ہے، اس کا ایک بارڈر الگ ہے. یہ 5 چیزوں کا بارڈر الگ ہے. عقل کے بعد ایک چیز ہے، اس کا نام ہے وحی. اس چیز کو، وحی کا مقام جو ہے عقل کے بعد ہے. جو چیز عقل میں سمجھ میں آتی ہے، عقل سے سمجھ میں آتی ہے، اسے اس سے پہلے میں سمجھنے کی کوشش کرنا. مثال کے طور پر یہ مائک ہے، اس میں بجلی استعمال ہوتا ہے، کرنٹ استعمال ہو رہا ہے. اس میں یہ جو چیز سمجھ میں آئے گی عقل سے سمجھ میں آئے گی کہ بھئی کرنٹ ہے تبھی جا کر کے اس میں سے آواز آ رہی ہے. اسے میں کوشش کروں کہ میں دیکھ کر ہی معلوم کروں گا، یا اسے چھو کر ہی میں معلوم کروں گا، یا سن کر ہی معلوم کروں گا، یا ٹیسٹ کر کے معلوم کروں گا، تو اسے کہیں گے بیوقوف. اس لیے کہ یہ عقل سے سمجھنے کی چیز ہے. اس سے نیچے جو چیزیں ہیں اس سے سمجھ میں آنے والی چیز نہیں ہے. اسی طرح وحی کا ایک مقام ہے. اللہ نے انبیاء کرام علیہم الصلاۃ کی طرف سے جو تعلیم بھیجی ہے امت کو، وہ وحی کے ذریعے سے بھیجی ہے. وہ ایک اونچا مقام ہے اس کا. اسے اس کے نیچے کی چیز سے سمجھنے کی کوشش کرنا، عقل سے اسے سمجھنے کی کوشش کرنا ناممکن ہے. جیسے کرنٹ کو ہم لوگ سمجھ کر ہی اسے سمجھ ہی سکتے ہیں، چھو کر کے دیکھ نہیں سکتے ہیں. آنکھ سے وہ نظر آنے والی چیز نہیں ہے، صرف سمجھ میں آنے والی چیز ہے. اسی طرح اللہ کی اور اس کے رسول کی جو تعلیمات ہیں اس کا عقل میں آنا ضروری نہیں ہے. وہ وحی کی چیزیں ہیں، وحی کی بات الگ ہے. اس لیے کوئی بھی حکم اللہ کا ہو، ہماری سمجھ میں آئے یا نہ آئے، اس کا فائدہ ہو یا نقصان ہو، ایسا تو نہیں ہو سکتا ہے کہ نقصان ہو جائے. اس لیے کہ اسلام دین فطرت ہے، فطرت کا دین ہے. جس اللہ نے مجھے اور آپ کو بنایا ہے، اسی اللہ نے اسلام کو اتارا ہے، اسی اللہ نے یہ دین کو اتارا ہے انسانوں کے فائدے کے لیے. اس سے نقصان ہو جائے انسان کا ہو نہیں سکتا. یہ الگ بات ہے کہ میری عقل یہ کہتی ہے کہ اس میں نقصان ہے. میری عقل کا کچھ اس میں، شریعت میں میری عقل کا کوئی دخل نہیں ہے. اس لیے شریعت کے احکاموں کو ہم لوگ یہ سمجھیں کہ جانور ذبح کرنے سے کیا ہوگا، کچھ نہیں.
یہ اللہ کا حکم ہے کام کرو بس، اللہ کا حکم ہے قربانی کرو بس کر ڈالو، آگے کچھ نہ سوچو۔ اللہ کا حکم ہے 4 رکعت پڑھنی ہے 4 رکعت پڑھو، مغرب میں اللہ کا حکم ہے 3 رکعت پڑھنی ہے۔ آپ یہ سوچیں اپنی عقل سے کہ کیا جاتا ہے، نماز ہی تو ہے، 1 رکعت زیادہ پڑھ لیں گے، کون سا ہمارا نقصان ہے؟ اس لیے مغرب میں 3 کے بجائے ہم لوگ 4 رکعت پڑھ لیتے ہیں۔ عقل کا اس میں کوئی دخل نہیں ہے، عقل کو ہم استعمال نہیں کریں گے۔ اللہ کا حکم ہے فجر میں 2 رکعت پڑھنا ہے، 2 ہی رکعت پڑھنی ہے، مغرب میں 3 رکعت پڑھنی ہے، 3 ہی رکعت پڑھنی ہے، عشاء میں 4 پڑھنا ہے، 4 ہی پڑھنی ہے۔ اس لیے یہ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتے ہیں اذ قال له ربه اسلم، ہم نے کہا حضرت ابراہیم سے ہمارے حکم کے تابع ہو جاؤ۔ حضرت ابراہیم نے کہا میں تابع ہو گیا، میں تابع دار ہو گیا۔ یہ اصل پورے دین کا خلاصہ ہے کہ ہم اللہ کے حکم کے سامنے اپنا سر جھکائیں، اپنی عقل کو اس میں داخل نہ کریں، مصلحت اس میں تلاش نہ کریں کہ کیا مصلحت ہے۔ مسواک فائدے تو بہت ہیں، فائدے گنا سکتے ہیں، مصلحت سمجھ میں آنے کے بعد میں کروں گا، یہ پھر تو کئی چیزیں ایسی ہوں گی جو آپ کے عقل میں نہیں آئیں گی، پھر آپ یہ ہو جائیں گے کہ آپ عقل کے تابع ہو جائیں گے، اللہ کے تابع، اللہ کے حکم کے تابع نہیں بلکہ اپنے عقل کے تابع ہو جائیں گے۔ حضرت حکیم الامت اشرف علی تھانوی قدس سرہ نے ایک کتاب لکھی ہے المصالح العقلیہ فی المسائل النقلیہ، یعنی احکام شریعت عقل کی نظر میں، شریعت کے جتنے احکامات ہیں ان میں سے بعض احکامات کو لے کر کے عقل کے اعتبار سے اس میں کیا کیا فائدے ہیں۔ حضرت نے ایک کتاب لکھی ہے، میرے پاس بھی کتاب ہے، احکام اسلام عقل کی نظر میں، اس میں بہت ساری چیزوں کا جواب دیا گیا ہے کہ جو مغرب کے جو لوگ ہیں، جو انگریزی تعلیم سے متاثر جو لوگ ہیں، جن کو اسلام کا صحیح معنی و مفہوم معلوم نہیں، جو لوگ اسلام کے چیزوں میں اعتراض کرتے ہیں، ان کے تسلی کے لیے انہوں نے کتاب لکھا ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ مصلحت سمجھ میں آئے تو ہم مانیں گے، نہیں تو ہم اسلام کے احکامات کو نہیں مانیں گے، یہ غلط ہے۔ اس لیے خلاصہ یہ ہے کہ اسلام کا مطلب یہ ہے کہ اللہ کے حکم کو ہم مان کر کے چلیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ جو باتیں اسلام جسے کہتے ہیں